میرا نام صدیقہ ہے، میری عمر 25 سال کی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کون سے ہیں لوگ جو آج کے دور کو ماڈرن کہتے ہیں، اور کیوں؟ کیا خوبی ہے آج کے دور میں؟ مجھے آج تک کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ آج کل کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے ماڈرن زمانے کا نام دے دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے جاہل کوئی نہیں۔ لڑکوں سے دوستی ہر ایرے غیرے سے بات چیت پر آج کل کے ماں باپ بالکل نہیں روکتے ٹوکتے، تبھی ہمارے معاشرے میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی شرح بڑھ گئی ہے۔ ہر دوسری لڑکی کسی نہ کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار ہے۔ میں ان لوگوں کو خوش نصیب کہتی ہوں جن کے گھر میں بڑوں سے پہلے بزرگوں کا راج ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی روک ٹوک گھر میں آباد ہے۔ وقتی طور پر ہمیں بزرگوں کی روک ٹوک بہت بری لگتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب ہم کسی اندیکھے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ان ماں باپ کی اولاد ہوں جنہوں نے مجھے ہر چیز سے متعارف کروایا۔ میری اماں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی گئی تھی۔ جب میری اماں کی شادی ہوئی تب وہ 19 برس کی تھیں۔ شادی کا 1 سال بہت حسین گزرا۔ شادی کے 1 سال بعد میری آمد ہوئی، اور پھر لگاتار 3 سال میرے چھوٹے بہن بھائی کی آمد پر میرے ابا ایسے ہی خوش ہوتے جیسے وہ میری پیدائش پر ہوئے تھے۔ ہم کل 4 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑی میں تھی، اس لیے میری خواہشات کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ابا نے اماں کو بھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں رکھی تھی۔ چونکہ اماں ابا سے کئی سال چھوٹی تھیں، اسی لیے ابا اماں کے ساتھ بھی بچوں کی طرح ہی برتاؤ کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتے، یہاں تک کہ اماں حد درجے کی ضدی ہو گئی تھیں۔ کبھی ابا لیٹ گھر آتے اور تھکاوٹ سے کسی بات سے انکار کر دیتے تو اماں غصے میں آ جاتی، بچوں کی طرح ضد کرتی۔ میرے ابا تھکے ہوتے یا پریشان ہوتے تب بھی وہ اماں کی خواہش پوری کرتے۔ ابا نے کبھی اماں کو جھڑک کر نہیں دیکھا تھا۔ اماں جینز شرٹ پہنتی تب بھی ابا انہیں کچھ نہیں کہتے۔ بہرحال میری دادی ضرور روک ٹوک کرتی تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں اس عمر میں اپنی عزت پر کوئی دھبا نہیں لگوا سکتی۔ میری اماں کوئی کام کاج نہیں کرتی تھیں۔ میری دادی یا تو اپنا کام خود کرتی یا کام کرنے کو ابا نے نوکر چاکر رکھ کر دیے تھے، جس پر اماں راج کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اماں کی دوستیاں لڑکوں سے شروع ہو گئیں، کراچی کے کلب میں جاتی رہتی۔ میرے ابا کی نوکری ایسی تھی کہ کبھی انہیں ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر جا کر رہنا پڑتا۔ گھر کا چہرہ کبھی کبھار ہی دیکھا کرتے تھے۔ گھر کی مالکن اماں ہی تھیں، اسی لیے پورے گھر کا نظام درہم برہم ہوا تھا۔ نوکر اپنی مہینے کی تنخواہوں کے لیے ترستے رہتے، جو ان کو مہینے کے آخر پر جا کر ملتی۔ میری اماں نے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہ کہوں، کیونکہ میری تربیت میری اماں نے نہیں، میری دادی نے کی تھی۔ میری اماں مجھے چھوڑ میرے باقی تمام بہن بھائیوں کی طرف بھی توجہ نہ دیتی تھیں۔ اگر کبھی کوئی بہن بھائی انہیں کوئی کام کہہ دیتا تو آگے سے 100 باتیں سنا کر رکھ دیتی کہ تم لوگوں کو میں نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جان کا عذاب بن گئے ہو، زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہم کئی بار بہت روتے، لیکن اماں کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اماں 24 سال کی ہوئی تھیں۔ ایک رات ابا گھر آئے تو اماں گھر پر موجود نہیں تھیں۔ میں چھوٹی ضرور تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی۔ اس رات بھی ابا جیسے ہی گھر آئے تو ساتھ ہی میری اماں بھی تھیں، لیکن اماں اپنی جگہ ڈول رہی تھیں۔ دادی نے جلدی سے ہم سب بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت میں حیا ہوا کرتی تھی آنکھوں میں، بڑوں کی باتوں میں، جو اب نہیں رہی۔ دادی نے کمرے میں بند تو کر دیا، لیکن کھڑکی بند کرنا بھول گئی۔ اس رات جو میں نے دیکھا میری روح کانپ گئی، جب شادی کے اتنے سالوں میں ابا کو اماں پر پہلی بار ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ اماں ابا سے دور جا گری۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ بولتی بھی تو کیسے؟ ابا کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا، جس سے میری روح فنا ہو رہی تھی۔ اماں تو زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں، اور ابا غصے سے تن فن کرتے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ دادی نے کام والی کے ساتھ مل کر، جو ہمہ وقت ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی، اماں کو اپنے کمرے میں لے جا کر بستر پر ڈالا۔ میں نے ابا کو پہلی بار غصے میں دیکھا تھا، تبھی مجھے رات بھر شدید بخار رہا۔ صبح ہوتے ہی ابا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ابا کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بخار خوف کے زیر اثر ہوا ہے۔ ابا نے راستے میں مجھ سے بڑی نرمی سے پوچھا کہ مجھے بخار کیوں ہوا ہے، تو موقع غنیمت جان کر میں نے بھی ابا سے کہہ دیا کہ وہ اماں کو نہ ماریں پھر کبھی بھی۔ میرے وہ الفاظ میری زندگی بھر کا روگ بن گئے۔ اب سوچتی ہوں کاش میں نے ابا کو ان کی طاقت سے زیادہ نہ آزمایا ہوتا تو شاید ابا آج ہمارے درمیان ہوتے۔ ابا نے اس دن کے بعد کبھی اماں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ابا اب گھر پر ہی رہتے تھے۔ اکثر اماں اونچی اونچی چیختی، لیکن ابا ان کی کسی بھی بات پر ان کو کوئی جواب نہ دیتے۔ ایک روز نہ جانے شام کے وقت اماں کس سے باتیں کر رہی تھیں۔ ابا کمرے میں تھے۔ میں نے غور سے سنا، بس اتنا ہی سنائی دے پایا کہ ٹھیک ہے، جان چھٹے گی میری۔ اس کے بعد اماں نے فون بند کر دیا۔ لیکن وہ رات ہم سب پر بہت بھاری گزری، جب ابا ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اماں پاس بیٹھی بینڈ ڈال رہی تھیں۔
اس وقت پہلی بار مجھے اماں سے سخت قسم کی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ سب کا ہی یہ کہنا تھا کہ ابا کو اماں نے مارا ہے۔ جنازہ اٹھتے ہی اماں پھر پہلے جیسی ہو گئی۔ سب کو یہ دکھایا کہ ان کو ابا کے جانے کے بہت غم ہے، لیکن خود کمرے میں جا کر نہ جانے کس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب دادی نے اماں کو کمرے میں بلانے کا کہا، لیکن جب میں کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میری جان نکل گئی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ شکر ہے کام ہو گیا۔ جب ابا کی موت ہوئی تو اماں 25 برس کی تھیں۔ اماں شکل صورت کی خوبصورت تھیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہونا اماں پر رحم و کرم کی صدائیں بلند کر گیا تھا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ ابا کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اگر سب کو نظر آ رہا تھا تو بس وہ اماں کا چھوٹی عمر میں بیوہ ہونا تھا، اور جس دن اماں کا زیادہ ہمدردی بٹورنے کا دل کرتا تو بیوہ کے ساتھ جوان و حسین جیسے الفاظ بھی اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیتی۔ عدت پوری ہوئی جو بس نام کی عدت تھی، تو ادھر ادھر سے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنی جوان بیٹی گھر بٹھا کر کرنی کیا ہے۔ ایک رشتہ آیا جو اماں کو اپنے لیے بہت بہترین لگا۔ لڑکا بہت امیر خاندان سے تھا، اس لیے فوراً ہی دوسری شادی کر لی۔ دادی بھی اب اماں کو زیادہ دیر گھر نہیں رکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے سادگی سے نکاح کر کے اماں کو میرے سوتیلے ابا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ نکاح والے دن سب نے ہم بچوں کو زبردستی سوتیلے ابا کے پاس بھیجا۔ ابا نے میری طرف دیکھا تو مسکرانے لگے اور مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، لیکن میں ان کی گود میں بیٹھ کر بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ان کی گود میں باپ والا سکون نہیں ملا، بلکہ ان کی گود میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں جلدی سے ان کی گود سے اتری اور اندر دادی کے پاس بھاگ گئی اور جا کر دادی کو ساری بات بتا دی۔ یہ بھی کہا کہ مجھے یہ والا ابا نہیں پسند آیا۔ دادی نے مجھے دوبارہ باہر جانے سے منع کر دیا۔ رخصتی ہوئی تو اماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب ہم اپنی دادی کے رحم و کرم پر تھے۔ اماں تو جاتے ہی ہم سے ایسی بیگانہ ہوئی جیسے ہم سے کبھی ان کا کوئی رشتہ رہا ہی نہیں ہو۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد میری اماں ہم سے ملنے کبھی کبھی آ جاتی اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ میں مجبور ہوں، نہیں آ سکتی، اور ہم سوچتے رہ جاتے کہ ان کی کیا مجبوری ہے۔ باپ ہمارا مار دیا، اکیلا ہمیں چھوڑ دیا، ان کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ لیکن اماں کے سامنے کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ ہمیں ان کی یاد آتی ہے۔ میں جیسے تیسے دادی کے ساتھ مل کر اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی تھی۔ میری دادی کسی کے گھر برتن دھونے کا کام کرتی تھی، میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ چلی جایا کرتی۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ اب اماں کا اکثر ہی آنا جانا ہو گیا تھا ہمارے گھر، لیکن دادی مجھے کبھی بھی سوتیلے باپ کے گھر نہ جانے دیتی، جبکہ اب اکثر وہ اماں کے ہاتھ ہمارے لیے کئی کپڑے، جوتے، کھلونے وغیرہ بھیجا کرتے تھے، اور اکثر ہمیں گھر پر دعوت بھی دیتے تھے، لیکن دادی ہمیشہ ان کی دعوت کو رد کر دیتی تھیں۔ مجھے پہل تو سمجھ نہ آئی کہ دادی ایسا کیوں کہتی ہیں۔ دادی کی باتیں بری بھی لگتی تھیں مجھے، جیسے وہ میرے کردار پر شک کر رہی ہیں۔ لیکن وقت کے رہتے کئی حادثات دیکھنے کے بعد اس بات پر اٹل یقین ہو گیا کہ بڑوں کی باتیں کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں جتنا مرضی ماڈرن بنائے، لیکن کام ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی تنگ سوچ ہی آتی ہے۔ میں اکثر دادی سے لڑ پڑتی کہ کیوں مجھے سوتیلے باپ کے گھر جانے سے روکتی ہیں، وہ اتنا پیار تو کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ بیٹا، تیری عزت وہاں محفوظ نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی اولاد کی اولاد پر کیسے آنچ آنے دوں؟ میری ذمہ داری ہے تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ مجھے اکثر بہت غصہ آ جاتا کہ وہاں کون سا ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہیں جو میری عزت وہاں محفوظ نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے یہ سب دادی کی چال بازیاں لگتی تھیں، ہمیں اپنی ماں سے دور رکھنے کی، تاکہ ہم اپنی ماں سے کبھی نہ مل سکیں اور دادی ہمیں ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھ سکیں اور اپنے کام کروا سکیں۔ وقت گزرتا گیا، دادی کے لیے میرے دل میں دن بدن کدورتیں بڑھتی چلی گئیں۔ دادی کے لیے دل میں ایسا نفرت کا بیج کھلا کہ پورے جسم میں اس کی جڑیں پھیل گئیں۔ مجھے اب اپنا سوتیلا باپ اور اپنی اماں ٹھیک لگتے تھے، جبکہ دادی غلط۔ ایک روز دادی گھر میں نہ تھی جب میری اماں اپنے شوہر کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ پہلے تو میں دادی کی باتوں کے خوف سے کانپ گئی کہ دادی نے ابا کو یہاں دیکھ لیا تو نہ جانے مجھے کیا سننا پڑے گا۔ لیکن پھر جب اماں نے مجھے گلے لگایا اور ابا نے بھی مجھے پیار سے گال پر ہاتھ پھیرا تو میں خوشی سے ان کو اندر لے گئی۔ بچی تھی، باپ کے پیار کی کمی بھی محسوس ہوتی تھی، تبھی سوتیلے باپ کے چھونے کے انداز کو جانچ نہ پائی۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن دادی اپنی سہیلی کے گھر سے واپس نہ آئی۔ اب مجھے دادی کی بھی فکر ستانے لگی تھی کہ آخر دادی گئی کہاں۔ رات کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے جب اچانک سے دادی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھیں۔ اماں اور ابا بھی گھر پر موجود تھے۔ دادی کی بڑبڑاہٹ اونچی ہوتی گئی، وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھیں کہ ان کی سہیلی نے زبردستی ان کو اپنے ہاں بٹھائے رکھا۔ بولا بھی تھا کہ بچے گھر پر اکیلے ہیں، لیکن میری ایک نہ مانی۔ دادی بولتے ہوئے اندر آ رہی تھی جبکہ میرا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ دادی کے غصے سے میں واقف تھی۔
وہ میری اماں اور سوتیلے ابا کو بھی نہ بخشتی۔ اگر انہیں غصہ آ جاتا تو وہ کچھ نہیں دیکھتی تھی، بس غصے میں جو منہ میں آتا بول دیتی تھی۔ میں اماں کے پیچھے چھپ رہی تھی تاکہ دادی کی ڈانٹ سے بچ سکوں، لیکن جیسے ہی دادی نے ابا اور اماں کو گھر میں دیکھا تو جیسے ان کی جان لبوں پر آ گئی۔ ان کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا اور ان کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے جیسے نہ جانے کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہم سے۔ دادی نے جھٹ سے مجھے اماں کے پیچھے سے نکالا اور اپنے پیچھے چھپا لیا، اور اماں ابا کو زور زور سے ڈانٹنے لگیں کہ وہ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اماں نے جیسے ہی بتایا کہ وہ لوگ صبح سے ادھر ہی ہیں، تو اب تو جیسے میری دادی کے پاؤں کے نیچے سے جان نکل گئی تھی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی طرح ہو گیا تھا۔ دادی نے صاف الفاظ میں اماں ابا کو بولا کہ جاؤ یہاں سے، تو اماں ابا ناراض ہوتے گھر سے چلے گئے۔ دادی نے مجھے اپنے سامنے کیا اور مجھے پیار سے پوچھا کہ ابا نے کچھ کہا تو نہیں۔ میں نے حیرانگی میں نہ میں سر ہلا دیا تو جیسے دادی کو سکھ کا سانس آیا۔ اس کے بعد دادی نے ہم بچوں پر، خاص طور پر مجھ پر، زیادہ سختی کرنا شروع کر دی۔ گلی میں نکلنا یا کہیں آنا جانا بند کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں ابا بھی گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے اکثر اماں کی یاد آتی، تب بھی ذکر نہیں کیا تھا تاکہ دادی غصہ نہ ہو جائے۔ ایک روز دادی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں چونکہ بڑی تھی تبھی گھر کا کام وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ گھر میں پینے کا پانی ختم ہو گیا تو ساتھ والی گلی سے پانی بھر کر لانا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بولا کہ پانی بھر کر لا دو، لیکن اس نے سرے سے انکار کر دیا، تو پانی بھرنے مجھے ہی جانا پڑا۔ میں پانی بھر کر واپس آ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے سے کچھ دور آ کر رکی، جس کے کالے شیشے تھے۔ اندر بیٹھا انسان مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گاڑی کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی، کیونکہ دوپہر کے وقت گلیاں بالکل سنسان تھیں، اسی لیے میں جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ گاڑی کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر آرام آرام سے میرا پیچھا کرنے لگی۔ جان تو میری تب نکلی جب وہ ایک دم سے میرے قریب آ کر رکی اور ایک دم گاڑی کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اندر سے میری اماں باہر نکلی۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے میری اماں نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن اچانک لگا تھا، جس پر مجھے اپنے بازو میں تکلیف محسوس ہوئی۔ میرے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس کے بعد میں غنودگی میں جانے لگی۔ دماغ جیسے مفلوج ہو رہا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن میرے قدم اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ ابھی یہ ستم کم تھا کہ میری روح کانپ گئی جب سوتیلے باپ نے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈالا گیا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، اپنی اماں سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت میں کبھی نہیں بھول پائی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ میری زندگی کے تمام بدترین وقتوں میں سے ایک وقت وہ تھا جب مجھے بے ہوش کر کے گاڑی میں نہ جانے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ تکلیف اس بات کی تھی کہ ان لوگوں میں میری والدہ بھی شامل تھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں بھی ابا کو سونا سمجھ بیٹھی تھی، لیکن وقت رہتے سمجھ آئی کہ وہ بس ایک زنگ آلود لوہا تھا جو محض ہاتھ گندے کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سوتیلی ماں کی کہانیاں تو بہت سنی تھی، لیکن باپ کا ایسا روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، جس کے بعد میرا مرد ذات پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ رہا تو عورت ذات پر بھی نہیں تھا، لیکن جس پر مان زیادہ ہو انسان برے طریقے سے ٹوٹتا بھی اسی کے ہاتھوں ہے۔ مجھے بھی اپنے سوتیلے ابا پر مان تھا کہ وہ ہمارے ابا کی کمی پوری کریں گے، لیکن سگے ماں باپ کی جگہ کوئی تیسرا انسان پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے جس وقت ہوش آیا اس وقت ایک کمرے میں تھی۔ پہلے تو کچھ وقت میرا دماغ ہی کام نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہوش آنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ جس کمرے میں بند تھی وہاں مجھ جیسی اور کئی بچیاں بھی تھیں، سب ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا، لیکن پھر خود کو یقین دلانے کے لیے میں نے اپنے گلے سے آواز نکالی تو محسوس ہوا کہ میری آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے وہاں بیٹھی سب لڑکیوں سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، تو ان میں سے ایک نے ہمت کرتے ہوئے بتایا کہ میں بھی ان کی طرح اغوا ہو گئی ہوں اور بہت جلد کراچی یا باہر کے ملک بھیج دی جاؤں گی۔ میں نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اغوا ہو گئی ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد تھا کہ میں نے اپنی اماں کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں کیسے بھول سکتی ہوں، میں نے اپنی اماں کو ہی دیکھا تھا۔ اماں ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو کیسے بیچ سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ڈری سہمی سی آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی کہ جھماکے سے دادی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اب مجھے یہ سوچ زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ دادی کا کیا حال ہوگا۔ کمرہ چاروں طرف سے بند ہونے کی وجہ سے میں یہ بھی نہیں جان پا رہی تھی کہ باہر دن ہے یا رات۔ ایک سوچ یہ بھی آئی کہ دادی کیا سوچ رہی ہوگی، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا انہوں نے مجھے۔ آج دادی کی سب باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اب کیا فائدہ تھا، اب تو میں پھنس چکی تھی۔
ایسے جال میں جہاں سے رہائی بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے بعد دماغ اب اگلے مرحلے پر تھا کہ اب کیا ہوگا، مجھے کہاں بھیجا جائے گا اور میری اماں کہاں ہیں جن کی وجہ سے میں ایسی مصیبت میں پھنسی ہوں۔ دادی کی یاد اب مسلسل ستانے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے اور گھنٹے گزر گئے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر سے اٹھایا۔ سامنے دیکھا تو میرا سوتیلا باپ کھڑا تھا، لیکن یہ وہ تو نہیں تھا جس کو میں جانتی تھی۔ وہ تو بہت سوبر تھے، صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں گھڑی پہنتے تھے، کپڑے ایسے مردے سے بھی زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن یہ شخص تو کوئی اور ہی ہے جس کے منہ میں پان اور میلے کچیلے کپڑے، آنکھوں میں سرما۔ اسے تو دیکھ کر کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک لڑکی کو بالوں سے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو باہر سے بے انتہا چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے دہل گئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو رہا تھا باہر؟ چیخوں سے جب میرے کان بند ہونے لگے تو میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جتنی دعائیں آتی تھیں سب پڑھ کر خود پر پھونک لی۔ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح مجھے اس جنگل سے بچا لے۔ ایک بھولی بسری دعا زبان پر آ گئی کہ اللہ میری دادی کو بھیج دے تاکہ وہ میری حفاظت کر سکیں۔ اس وقت خیال آیا کہ بزرگوں کا سایہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت دعائیں مانگی، لیکن اکثر ہمیں کچھ سکھانے کے لیے اللہ پاک ہمیں کچھ ایسی آزمائش سے گزارتے ہیں جہاں سے گزرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ میری ساری دعائیں اس وقت تو قبول نہ ہو سکیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ اب کی بار میری اماں آئی تھیں۔ وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ ماڈرن، ضرورت سے زیادہ سٹائلش نظر آ رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھے بولا کہ میں ان کے ساتھ خاموشی سے چلوں ورنہ میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ پہلے تو میں نے نہ میں سر ہلایا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جب میری اماں نے میرا بازو کھینچا تو مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ دیکھا تو وہ مجھے ایک بند گلی میں لے کر جا رہی تھیں جہاں بہت اندھیرا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ راہداری میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، لیکن مجھے فکر اس بات کی تھی کہ اماں آخر مجھے لے کر کہاں جا رہی ہیں۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اماں مجھے ایک دروازے کے پاس لے گئیں جو نہ جانے کس طرف کو جاتا تھا۔ دروازے کے پاس رکنے کے بعد میں نے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے پیچھے دیکھنے کے بعد مجھے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ اس دروازے سے بھاگ جاؤ، تھوڑا آگے جانے کے بعد مین روڈ سے تمہیں گاؤں کی بس مل جائے گی۔ گاؤں پہنچتے ہی اماں کے ساتھ پولیس کو یہاں لے کر آؤ، لیکن جلدی آنا۔ میں حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھنے لگی، کیا وہ مجھے وہاں سے فرار کر رہی تھیں؟ اماں نے میری حیران نظروں کو دیکھا تو اپنی نظریں چرا گئیں اور مجھے کہا کہ اگر یہاں سے زندہ بچ گئی تو ساری کہانی سناؤں گی، تمہیں تمہارے باپ کے قاتل کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ نیا انکشاف میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ پہلے مجھے لگا اماں جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں، لیکن ان کو کیا مفاد مجھے رہائی دلوا کر؟ میں جو سوچے بیٹھی تھی کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، میری تمام سوچیں غلط ثابت ہوئیں۔ شاید میری تمام دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں جلدی سے دروازے سے نکلی، خود کو چادر میں اچھے سے ڈھانپا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ نہ آگے دیکھا نہ پیچھے۔ مجھے بس جلد سے جلد دادی کے پاس جانا تھا، ان کو جا کے گلے سے لگانا تھا، ان کو بتانا تھا کہ وہ میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ بھاگ بھاگ کر میرے پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ شل ہوتے قدموں سے میں نے ایک جگہ رک کر سانس لیا تو اماں کی آواز کانوں میں پڑی کہ جلد واپس لوٹ کے آنا۔ پیروں کی تکلیف کو بھول کر میں نے دوبارہ سے جلدی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت دور بھاگنے کے بعد مجھے سڑک نظر آئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مجھے بس انتظار کرنا تھا۔ رات کے بعد اب ہلکا ہلکا دن شروع ہو رہا تھا، جس وجہ سے آسمان پر پرندوں کی چہچہاہٹ دور دور تک اپنے گیت سنا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے میرے جسم کو ایک عجیب سا سکون بخشا تھا۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد مجھے دور سے ایک بس کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ بس کے آتے ہی میں نے شکر ادا کیا اور گاؤں کے لیے نکل گئی۔ اب ہاتھ میں کوئی پیسے تو موجود نہیں تھے، تبھی ایک نئی فکر ستانے لگی کہ یہاں سے ٹکٹ کیسے دوں گی۔ کلیکٹر میرے پاس آیا اور مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ میں اپنے گاؤں پہنچتے ہی آپ کو پیسے دے دوں گی، لیکن کلیکٹر کو خدا خوفی نہیں تھی۔ تبھی اس نے مجھے بس سے اتر جانے کو بولا۔ میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی جو یہ سب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب کلیکٹر نہ مانا تو میں بس سے اترنے لگی، لیکن اس عورت نے اپنا پرس کھولا اور میری ٹکٹ کٹوا دی۔ میں نے پرشکر نگاہوں سے اس عورت کی طرف دیکھا اور ایک بار اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری غیب سے اتنی مدد کی تھی۔ آزمائش میں ڈالا تھا تو نکال بھی وہی رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں گاؤں جاتے ہی اس کی تمام رقم واپس کر دوں گی۔ عورت نے بولا کہ مجھے رقم نہیں چاہیے، لیکن تم اتنی بڑی نہیں ہو کہ اکیلے سفر کر سکو، اور پھر ایسی حالت میں کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟
पहले तो मैं अपने दोनों हाथ मसलती रही, फिर मैंने उसको पूरी कहानी सुना दी। वो भी हैरानी से मेरी सारी बात सुनती रही। गांव पहुंचते ही वो भी मेरे साथ बस से उतर गई और एक नंबर मिलाने लगी। मेरा तो सब पर से भरोसा उठ चुका था। मुझे शक हुआ कि शायद ये भी उन्हीं लोगों के साथ मिली है, लेकिन आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उसने अपने शौहर को मेरे गांव बुलाया। मैंने उस औरत से पूछा कि तुमने अपने शौहर को गांव आने की दावत क्यों दी है, तो उसने बताया कि उसका शौहर एक पुलिस अफसर है। मैं तो अपने रब के रहम पर हैरान थी कि वो कितना रहीम मालिक है। मैं जैसे ही घर गई तो दादी बेहाल चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही जैसे उनकी जान में जान आई थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया तो मैं भी रोती हुई उनके सीने से जा लगी। वो मुझे जा बजा चूमने लगी। मैं उनकी मोहब्बत देखकर एक बार फिर से रो दी। मैंने जल्दी से दादी के पूछने पर उनको सारी बात बता दी और उस औरत के शौहर के हमरा दोबारा से उसी जगह चली गई। पुलिस ने रेड डाली तो सब के सब पकड़े गए। अम्मा ने बताया कि उनका शौहर लड़कियां बाहर के मुल्क बेचता है। अम्मा को भी कुछ अरसे की सज़ा हुई, लेकिन उनके शौहर को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद अम्मा ने मुझे बताया कि अब्बा को उन्होंने नहीं मारा था। हाँ, उनका कसूर ज़रूर था, लेकिन उनको मारने में अम्मा का हाथ नहीं था। मैं अपनी दादी की बहुत शुक्रगुजार थी कि उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझ सकी। आज मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो बस अपने बुज़ुर्गों की वजह से।